بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 محرم الحرام کا دن تاریخ اسلام میں خاص طور پر معرکہ کربلا کے حوالے سے انتہائی اہم اور غمگین دن تھا۔ اس دن صبح سے شام تک جو اہم واقعات پیش آئے ان کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔ عمر بن سعد کی کربلا میں آمد۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا۔ 3 محرم کی صبح ابن زیاد گورنر کوفہ کے حکم پر عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لالچ دیا کہ اگر وہ امام حسین سے بیعت لے لے کہ یا ان کا معاملہ ختم کر دے تو اسے موجودہ ایران کا ایک علاقہ حکومت دی جائے گی۔ امام حسین اور عمر بن زیاد کے درمیان مذاکرات۔ دوپہر کا وقت۔ کربلا پہنچنے کے بعد عمر بن سعد نے امام حسین کی طرف اپنا ایک قاصد عزیز بن قیاس بھیجنا چاہا تاکہ وہ امام سے کربلا آنے کا مقصد پوچھے، لیکن کربلا کے لشکری شرم کی وجہ سے امام کے سامنے جانے سے کتراتے رہے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ امام حسین کون ہیں۔ بالآخر دوپہر کے وقت عمر بن سعد نے ایک اور قاصد بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس قاصد کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں یہاں خود سے نہیں آیا بلکہ تمہارے کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اگر اب وہ اپنی بات سے پھر گئے ہیں اور مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد کا سخت خط اور شام تک کا منظر۔ سحپیر سے شام۔ جب عمر بن سعد نے امام حسین کا یہ جواب لکھ کر کوفہ میں عبیداللہ بن زیاد کو بھیجا تو عمر بن سعد چاہتا تھا کہ معاملہ صلح سے حل ہو جائے اور جنگ نہ ہو، لیکن جب ابن زیاد کو یہ خط ملا تو اس نے انتہائی سخت جواب لکھا جو شام کے وقت تک کربلا پہنچا۔ ابن زیاد نے اپنے خط میں لکھا، حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی پہلے یزید کی بیعت کریں، اس کے بعد ہی سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس خط کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یزید کی فوج صلح کے موڈ نہیں ہے اور امام حسین کسی بھی بات پر ایک ظالم اور فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 3 محرم کی شام تک کربلا کے میدان میں تناؤ اور زیادہ بڑھ گیا اور امام حسین کے کاروان پر محاصرے کی سختی کا آغاز ہونے لگا۔ خلاصہ یہ کہ 3 محرم وہ دن تھا جب کربلا میں یزیدی فوج کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور صلح کی تمام امیدیں ختم کر کے جنگ کے حالات پیدا کر دیے گئے۔